اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم عصر دوستو، السلام علیکم۔ آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس مہکبار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ حضور عظمت انسانیت کا معیار۔ جناب والا، اس دنیا میں کتنے ہی انقلاب آئے مگر وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مصلحین صفحہ ہستی پر ابھرے مگر تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے مگر ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقا عالی مرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ و کردار کو ہی حاصل ہے کہ جن کی ابدیت مسلمہ اور جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے ارصاب بصیرت کی فکر اس اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا، پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا، تازگی اسوہ حضور کا، دنیا کی آرزو یہی، عقبہ کی جستجو یہی، دنیا کی آرزو یہی، عقبہ کی جستجو یہی، عظمت رہ حیات کی اسوہ حضور کا۔ جناب والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی، شراب جوئے اور بے حیائی کو تہذیب اور قتل و غارت گری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا۔ یہ صرف جزیرہ نما عرب میں نہیں بلکہ 14 صدیوں پہلے ایران، مصر اور چین میں بھی مسیحیت کی سولی پر لٹکتی ہوئی انسانیت کا نوا سننے والے کان بہرے ہوتے تھے۔ ایسے دورے پورا شوق میں جانے والا فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا، مظلوم بچیوں زندہ زمین میں دفن ہونے والی مظلوم بچیوں کا دریدہ دامن زندگی کے باوقار موتیوں سے بھر دیا، ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا، شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آ گئی۔ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا۔ معیار زندگی بنی سیرت رسول کی، معیار زندگی بنی سیرت رسول کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ جناب صدر، اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نم ملا۔ یہ امی لقب مگر دانائے کل کا فیضان تھا کہ جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روح اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا، جو امین بھی، جو ملک کا بہترین شاعری بھی تھا، جو کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی تھا، جو شارع قرآن بھی تھا، جو شارع اسلام بھی تھا، جو قاضی القضا بھی تھا، جو معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھا مگر ماضی اور حال اس کے سامنے آئینے کی طرح عیاں تھے، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی تصویر تھا، ہاں وہی جو لوگوں کے دلوں پر تلواروں کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے حکومت کرتا تھا، جس کی کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر اغیار بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ انہی الفاظ پر اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ حضور آئے تو سدرے آفرینش پا گئی دنیا، کہ حضور آئے تو سدرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔